बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि ऐवान में पीटीआई इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करता। ऐवान में मौजूद हैं, अपनी बात करते रहेंगे। अफसोस यहाँ कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। विफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया? बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं, हिसाब कर ले तो आपका एक एक बाल बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। बलूचिस्तान को 10 अरब का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट दिया है। मजीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मुझसे खफीफ है मेरे हम सफर, इसलिए मैं दास्तान हैद खुल कर कहता हूं हमेशा। इस मुल्क के इस मौजूदा बजट से अगर देखा जाए, बेनिफिशियरी कौन है? जिसके लिए बजट बनाया जाता है कि जी सेहत की हम बेहतर सहूलतें लाएंगे, तालीम के बेहतर मौके दिए जाएंगे, अच्छी तालीम, पीने के लिए साफ पानी, ज़राअत का जदीद निज़ाम, बेरोजगारी का खात्मा, मवासलात का अच्छा निज़ाम जिसमें रोड और सड़कें होंगी, अमन अमान, फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हम हुकूमतों की जो तरजीहातों में शामिल होती है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है या इंसाफ कहाँ बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौड़ियों के बावजूद इंसाफ यहाँ पे बिका है और खरीदार भी हम। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पाकिस्तान में टेलीविजन की पहली आवाज खामोश हो गई। तारिक अजीज अब हम में नहीं रहे। देखती आंखों सुनते कानों का रस घुता फिक्रा अब नहीं गूंजेगा। पाकिस्तान के टेलीविजन पर नजर आने वाली पहली शख्सियत तारिक अजीज ही थे। पेशा जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। 1964 में पीटीवी का आगाज हुआ तो तारिक अजीज को ही इब्तदाई कलिमात अदा करने का एजाज हासिल हुआ। 1974 में नीलाम घर का आगाज भी तारिक अजीज ने ही किया और शो को अपने इल्मो फरासत से बामे अरूज तक पहुंचाया। यही नीलाम घर बाद में तारिक अजीज शो में बदल गया। ये शो 40 साल तक जारी रहा। तारिक अजीज ने फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इंसानियत, हार गया इंसान, सालगिरह, कसम उस वक्त की, चराग कहाँ रोशनी कहाँ समेत मुतादिद फिल्मों में काम किया और 2 बार निगार अवार्ड जीते। तारिक अजीज गजब के शायर थे और हर शायर का ये शेर भी उन्हें याद था। तारिक अजीज को उनकी खिदमात के इतराफ में 1992 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत भी की और 1997 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज 28 बरस की उम्र में 17 जून 2020 को लाहौर में इंतकाल कर गए। तारिक अजीज के इंतकाल पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस, खराज अक़ीदत पेश किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि तारिक अजीज ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया, पाकिस्तान की पुरजोश आवाज थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारिक अजीज की वफात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तारिक अजीज की वफात पर अफसुर्दा हूँ, कई शोज के वो बानी थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि तारिक अजीज ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो इल्मो अदब और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत रखने वाले इंसान थे। पाकिस्तान तारिक अजीज के ईमान का हिस्सा था, वो वतन की पहचान थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने भी तारिक अजीज के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, फयाजुल हसन चौहान और दीगर सियासतदानों ने भी तारिक अजीज की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा कि उन्होंने पाने प्रोग्रामों को अवाम की तालीम और तरबियत का जरिया बनाया, कई नस्लों को अपनी सकाफत और अदब से रोशनास कराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए माली साल का खसारे का बजट पेश कर दिया। सूबाई बजट का तखमीना 1230 अरब रुपए, मजमूई खसारा 18 अरब 38 करोड़ रुपए है। विफाक और पंजाब के बरक्स सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया है। जी हाँ, गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए है। सिंध तरक्याती अखराजात का तखमीना 232 अरब रुपए है। कैपिटल अखराजात का तखमीना
39 अरब रुपए लगाया जा चुका है। सिंध के बजट के हवाले से आपको आगाह करें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए माली साल का खसारे का बजट पेश कर दिया है। सूबाई बजट का तखमीना 1241 अरब रुपए है। मजमूई खसारा 18 अरब 38 करोड़ रुपए है। वफाक और पंजाब के बरक्स सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए है। सिंध तरक्याती अखराजात का तखमीना 232 अरब रुपए है। कैपिटल अखराजात का तखमीना 39 अरब रुपए है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने माफी मांग ली। कहती हैं लाहौरियों के लिए दिल मां की तरह धड़कता है, उनसे कोई नहीं। जी हाँ, पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं तमाम लाहौरी उनके बच्चों की तरह है। खुद भी लाहौर से हूँ, उम्र 70 बरस है। खुद को लाहौरियों की माँ समझती हूँ, इसलिए उन्हें अपने बच्चों की तरह डांट कर समझा सकती हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दिल की भड़ास निकाली, जिससे किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत चाहती हूँ। लाहौर में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सिलेक्टिव लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है, मगर शहरियों ने एक बार फिर लॉकडाउन को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर की गलियां, मोहल्ले, ब्लॉक्स और सेक्टर समेत दर्जनों मकामात सील कर दिए गए। अस्करी 10, DHA फेज 1 और 5 बंद हैं। रामनगर, क्रीम पार्क, जौहर टाउन, कैनाल व्यू सोसाइटी, बाबडा टाउन, PCSIR के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, जबकि अस्करी 10 मुकम्मल सील होगा। DHA फेज 5 के तमाम ब्लॉक भी सील हैं। दारोगावाला, जिल्लो मोड़, बाटापुर, धोबी मोहल्ला भी बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाके सील किए गए हैं। 21 मकामात हैं और 61 गलियां हैं, ब्लॉक्स हैं जिनको सील किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और लॉकडाउन को लोगों ने नजरअंदाज किया है, पुलिस ने क्या इकदाम किए गए हैं, कहां कहां पर नाके लगाए गए हैं और किस किस जगह को सील किया गया है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लाहौर के जो हॉट स्पॉट इलाके थे उन्हें सील करने के हवाले से इकदाम में वो उनका हुक्म जो है दे दिया गया था। आपको बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से अभी तक लाहौर में सिर्फ 21 इलाकों की 61 गलियां, मोहल्ले और ब्लॉक जो हैं वो सील किए गए हैं। जहां तक बात है लोगों की जानिब से SOPs पर अमल करने की, तो अवाम की जानिब से, खास तौर पर लाहौर के शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। हुकूमत जो है बारहा इस हवाले से कोशिशें कर चुकी है कि SOPs पर अमल दरामद जो है वो किया जाए और ताकि कोरोना के जो केसेस हैं उसमें कमी लाई जा सके, लेकिन हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। आज पूरे शहर में जहां जहां हमने विजिट किया, TV टुडे की टीम ने विजिट किया, वहां SOPs की जो है खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जबकि बाजारों में जो है वो भी रश लगा हुआ था और अक्सर जो लोग जहाँ के खरीदार जो देखने में आए थे उनके पास मास्क जो है वो मौजूद नहीं थे। तमाम हुकूमत की जानिब से 80 की बजाय अब तक 21 इलाके जो हैं उन्हें सील किया गया है। इन इलाकों की तफसील आपको बताता चलूं, इन इलाकों में क्रीम पार्क का ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क की गली नंबर 1 जो है किया गया है। इसी तरह से ताजपुरा की गली नंबर 4 और निजामाबाद के ब्लॉक की गली नंबर 1 जो है उसे सील किया गया है, जबकि ताजपुरा शाह आलम कॉलोनी की गली नंबर 2 और अली मोहम्मद पार्क की गली नंबर 3 भी बंद की गई है, जबकि जौहर टाउन के ब्लॉक B, F2, J2 और ब्लॉक G3 को बंद किया गया है। इसी तरह से कैनाल व्यू सोसाइटी के चंद ब्लॉक जो हैं उन्हें भी सील किया गया है, जबकि बाबडा टाउन के ब्लॉक F2 को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसी तरह से गुलबर्ग के ब्लॉक A जो है उसे सील किया गया है, जबकि गुलबर्ग के ब्लॉक B2 और ब्लॉक B3 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। शुएब हाशमी हमें बता रहे थे कि इस वक्त 21 मुकामात हैं और 61 ब्लॉक्स और गलियां हैं जिनको सील किया जा चुका है और पुलिस भी इकदाम कर रही है और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो भी ताउन कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ शिराज निसार भी मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर में जो लॉकडाउन की बातें की जा रही थी उसके ऊपर अवाम जो है वो अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, सिलेक्टिव लॉकडाउन किया जाएगा, सिलेक्टिव इलाके हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा और ये कहा गया था कि कल रात 12 बजे से इन तमाम इलाकों को बंद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन की बात तो हुई, लेकिन अवाम जो है इस लॉकडाउन के ऊपर अमल करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से रश देखा जा रहा है, उसी तरह से तमाम सरगर्मियां जारी हैं अवाम की जानिब से। और आपको ये भी बताते जाएं कि सिलेक्टिव लॉकडाउन का आगाज तो हो गया है, लेकिन अवाम जो है एक बार फिर से जिस तरह
سے پہلے اس لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑائی گئی تھی، اسی طرح سے خلاف ورزی ابھی بھی جاری ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل رات 12 بجے سے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن سلیکٹیو لاک ڈاؤن کی بات تو کی گئی، لیکن عوام کی جانب سے پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ رویہ نظر نہیں آ رہا ہے جس میں وہ اس لاک ڈاؤن کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اس لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں وہ بھی کھلی ہوں گی اور میڈیکل سٹورز بھی کھلے ہوں گے. تمام تر صورتحال پر ایک دفعہ ہم اپڈیٹس لے لیتے ہیں. ہمارے نمائندے شیراز نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شیراز، بتائیے گا، عوام کا رد عمل جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن پولیس اس پر کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، پولیس نے جو ہے وہ 3 سے 3,500 جو ان کے اسپیشل ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں، اور ان کی باقاعدہ جو نگرانی ڈی جی آپریشن اشفاق احمد اور سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید خود بھی کر رہے ہیں. تمام ڈویژنل جو ایس پی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے ڈویژن میں جو ہے جہاں پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پر تمام ایس پی جو ہے باقاعدہ اس کی نگرانی کریں گے. لاہور کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پولیس نے کنات لگا کے اور گلیوں کو خاردار تاروں کے ذریعے جو بند کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر یہ کیا گیا کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں جنہوں نے دفتر میں جانا ہے، جنہوں نے باہر جانا ہے آنا ہے، ان کے لیے ایس او پیز میں پہلے ایسی کوئی بات شامل نہیں کی گئی. لیکن اگر ہم مغرب کو فالو کرتے ہیں یا وہاں سے لاک ڈاؤن، یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم لے کے آئے ہیں، ان لوگوں نے پہلے یہ کیا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کے لیے کارڈ بنائے گئے، ان کے لیے پاسز جاری کیے گئے کہ جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کے پاس پاسز موجود ہونے چاہیے تھے. یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے جو کسی کے ذہن میں آ رہا ہے وہ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے کر. یہ بتائیے شیراز، یہ بتائیے گا کہ کتنی نفری تعینات کی گئی ہے، کہاں کہاں ناکے لگائے گئے ہیں، داخلی خارجی راستوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، داخلی خارجی راستوں پہ تو ناکے جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں اور وہاں پہ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور میں اس وقت 56 مقامات پر جو ایس او پیز جاری کیا گیا تھا وہاں میں ناکے لگانے کے لیے، تو وہ رات 12 بجے ناکے لگائے گئے. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا آج کے اس لسٹ میں جو علاقے شامل تھے وہاں پہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ناکے ہٹا لیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہماری ڈی جی آپریشن سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کیا ہم ان شہریوں پہ ڈنڈے برسائیں یا ان کو کس طریقے سے سمجھائیں. عوام نے نظر انداز کیا ہے اور اس وقت ناکے لگائے جا چکے ہیں، 66 مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. شیراز نثار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر اہم خبر دیں آپ کو. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی جارحانہ عزائم کا جائزہ لیا گیا ہے. کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور کیا گیا. ملک میں تشدد کے واقعات میں کمی پر شرکاء نے اظہار اطمینان بھی کیا ہے. جی ہاں، آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز اجلاس افغان امن عمل میں مثبت پیش رفت اور اثرات سے متعلق اظہار اطمینان بھی کیا گیا ہے. اجلاس میں مغربی سرحد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. مغربی سرحد پر صورتحال معمول پر رکھنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی جارحانہ عزائم کا جائزہ لیا گیا. کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے، جبکہ ملک میں تشدد کے واقعات میں کمی پر شرکاء کا اظہار اطمینان بھی سامنے آیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز اجلاس افغان امن عمل پر مثبت پیش رفت اور اثرات سے متعلق اظہار اطمینان کیا گیا. اجلاس میں مغربی سرحد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. مغربی سرحد پر صورتحال معمول پر رکھنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے. پشاور میں 4 علاقوں کیا گیا. ان علاقوں میں اشرفیہ کالونی، چنار روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن، دانش آباد، سیکٹر E2 فیز 1 اور حیات آباد شامل ہے. ایبٹ آباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 6 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. سوات کی 11 یونین کاؤنسلز میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت 11 علاقوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اہم خبر جس کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے، ایبٹ آباد میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے. پشاور میں 4 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ان علاقوں میں اشرفیہ کالونی، چنار روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن، دانش آباد، سیکٹر E2 فیز 1 حیات آباد شامل ہیں. ایبٹ آباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 6 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. سوات کی 11 یونین کاؤنسلز میں
स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि एबटाबाद में भी लॉकडाउन किया गया है और इसके साथ साथ सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में जो है वो लॉकडाउन किया गया है। सवात से हमारे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे आमिर अब्बास। आमिर अब्बास, बताइएगा लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है सवात में? जी बिल्कुल, जहां पूरी मुल्क में हुकूमती सूपीस पर अमल करने के लिए कार्रवाइयां जारी है, वहां पर मलाकन बटखेला और दीगर अजला में भी इस पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा, जबकि जिला इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर सोहेल खान दीगर लीवी जिलकार इस पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम इस सूपीस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे। इस हवाले से अवाम का कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत इनके लिए अच्छे के लिए इकदाम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मलाकन में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद 1000 तक पहुंच गई है, जबकि 25 से ज्यादा अफराद जम बहक हो चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में तो बिल्कुल इस पर अमल नहीं हो रहा, जबकि सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में हुकूमती सूपीस पर अमल करवाया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मलाकन और असिस्टेंट कमिश्नर ने वबाई मरज कोरोना के केसेज में इजाफे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर दिया है। तहसील बटखेला के 11 यूनियन कौंसलों में लॉकडाउन की अहकाम जारी कर दी गई। इन इलाकों में बटखेला थाना के 3 यूनियन कौंसल शामिल है। डेरा लड़न, जोलाग्राम, तोतकान और खार में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर अब्बास इस हवाले से आगाह करने के लिए। एबटाबाद की सूरत हाल भी जो है वो आपने जानी और इसके साथ साथ सवात की भी सूरत हाल जारी। इस वक्त लॉकडाउन किया गया है, हालात काफ़ी गंभीर हैं। एबटाबाद को भी सील किया गया और सवात की 11 यूनियन काउंसिल जो हैं वो सील है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद अब 2975 हो गई है। 5839 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,54,560 तक हो चुकी है। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 58,437 हो गई। पाकिस्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी गले का फंदा बन गई है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 मरीज इंतकाल कर गए, जो अब तक की एक रोज में रिकॉर्ड अमवात हैं। सिंध में 886, पंजाब में 1149, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलूचिस्तान में 89, गिलगित बल्तिस्तान में 17, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 90 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 5839 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 1,54,560 हो गई। पंजाब में 58,239, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान में 8,437, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 9,242, आजाद कश्मीर में 703 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,47,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 82,90,000 तक जा पहुंची। 43,45,000 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,47,000 जिंदगियां निगल चुका है। मरीजों की तादाद 32,90,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 41,970, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, जर्मनी में 8,910, ब्राजील में 45,456 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 8,213, रूस में 7,478, भारत में 11,922, टर्की में 4,842, ईरान में 9,185, अफगानिस्तान में 507 और सऊदी अरब में 1,052 अमवात हो चुके हैं। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं बाज अनासिर सी पैक की रफ्तार कम होने का गलत तासुर दे रहे हैं। सी पैक के दूसरे मरहले के आगाज के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को हाल ही में मजीद बढ़ा दिया गया है। जल्द ही 7 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे का आगाज होगा। 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में 3 अरब 50 करोड़ अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। SMEs और ज़राअत के शोबों के मंसूबे में काम की रफ्तार बढ़ाई गई है। अहम खबर दे पत्तों की से छांगामांगा रोड पर फाटक से गुजरते हुए ट्रेलर को ट्रेन की टक्कर तेजगाम लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा फाटक न होने की वजह से ट्रेलर के गुजरते वक्त पेश आया। चंद रोज कबल भी पत्तों की ट्रेन हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो चुके थे। जी हाँ, आपको बताएं पत्तोकी में यह हादसा पेश आया है। छांगामांगा रोड पर फाटक से गुजरते हुए ट्रॉलर को ट्रेन की टक्कर लगी है। तेजगाम लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। यह हादसा फाटक न होने की वजह से ट्रॉलर के गुजरते वक्त पेश आया है। चंद रोज कबल भी
पत्तों की ट्रेन हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अहम खबर आपको बताई जा रही है, फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। पत्तों की में ये हादसा हुआ है। छांगा मांगा रोड पर फाटक से गुजरते हुए ट्रॉलर को ट्रेन की टक्कर लगी है। तेजगाम लाहौर से कराची जा रही थी। इस हादसे की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई है। हादसा फाटक न होने की वजह से ट्रॉलर के गुजरते वक्त पेश आया है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि चंद रोज कबल भी पत्तों की ट्रेन हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जी हां, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं पत्तों की के हवाले से, जहां पर ट्रेलर को टक्कर मारी है ट्रेन ने, क्योंकि वहां पर फाटक मौजूद नहीं था, ट्रेलर गुजर रहा था कि अचानक ट्रेन वहां पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे टीवी टुडे के पत्तों की से नुमाइंदे शाहिद जावेद से। शाहिद जावेद, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या पत्तों की के नुआई इलाका वहाँ खारा के करीब पेश आया, जहाँ ट्रेलर को लाहौर से कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन ने टक्कर लगा दी, जिससे ट्राला मुकम्मल तबाह हो गया और ट्रेन के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और ट्रेन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ट्रेन पलटी से भी उतर गई। हादसा फाटक ना होने की वजह से ट्रेलर उतरने के वक्त पेश आया। इंजन की लाहौर से इंजन की आमद के बाद तेजगाम ट्रेन को 3 घंटे के बाद कराची रवाना कर दिया गया है। जी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता 20 दिन पहले पत्तों की लंडा फाटक पर मुलाजमान की गफलत से फाटक बंद ना होने की वजह से भी एक हादसा रूनुमा हुआ था, जिससे एक ही घर के 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद जावेद आगाह करने के लिए। कसूर से आपको खबर देते हैं, जहां कत्ल होने वाले 8 साला बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। पंजाब फॉरेंसिक लैब और दीगर टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। मुलजिमा की गिरफ्तारी तक थाना ए डिवीजन को सब ऑफिस करार दिया गया है। अहम खबर आपको दें कसूर के हवाले से, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कसूर में कत्ल होने वाले 8 साला बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब फॉरेंसिक लैब और दीगर टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। मुलजिम को गिरफ्तारी तक थाना ए डिवीजन को सब ऑफिस करार दे दिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी तक थाने डिवीजन को सब ऑफिस करार दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कसूर से टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद आशिक से। जी आशिक, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, कसूर में बच्चों के कत्ल का सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका। ये वाकया कसूर शहर में मसरूफ तरीन इलाके नफीस कॉलोनी का है, जहाँ पर 3 से 4 दिन पहले 8 साला मोहम्मद बूटा खेलने की गरज से बाहर निकला था और वापस न आया। 3 दिन तलाश के बाद कल करीबी इहाता में खड़ी करोला गाड़ी LEB 612 में से लाश बरामद की गई थी। आज RPO शेखुपुरा रेंज और DPO कसूर ने नफीस कॉलोनी बच्चे के घर का दौरा किया है। मासूम मोहम्मद बूटा की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। इत्तलाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे से बदफेली का कोई उनसर नहीं पाया गया। आम पंजाब फॉरेंसिक लैब और क्राइम सीन यूनिट की टीमों को तलब कर लिया गया है, जिन्होंने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। DPO कसूर का कहना है कि सफाक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल 5 स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जियो फेंसिंग, CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे जदीद साइंसी तरीकों को अपनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक थाना ए डिवीजन को सब ऑफिस करार दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। कसूर से टीवी टुडे के नुमाइंदे महर मोहम्मद आशिक हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो तफसीलात बता रहे थे इस हवाले से कि किस तरह से वाकया पेश आया। इस वक्त आपको लिए चलते हैं बराह रास्त कराची, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब लैंग्वेजेस पे जो न्यू प्रोग्राम्स प्रोडक्शन है, ज़ाहिर उसमें सोर्सेज होते हैं, लोगों को मिलते हैं, वो बंद कर दिए हुए हैं। नेशनल लैंग्वेज में चल रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे हैं। तो इस किस्म का ये जो एक मैसेज जा रहा है कि और अपना सिलेबस है उसको आप बड़ी डिस्कशंस के बाद वापस आया था सूबों के पास, फिर ये बात हो रही है कि नहीं यूनिफॉर्म सिलेबस होगा और वो सेंट्रलाइज होगा। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इस पर ज़रूर। पहले मैं आपको ओवरऑल अपना फ़लसफ़ा बताता हूँ कि जो मेरे ख़्याल में दुनिया में कामयाब गुड गवर्नेंस जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, जिनकी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है, उनके अंदर बेसिकली एक कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर ये होता है कि
جتنی آپ پاور ڈیوالو کرتے ہیں نیچے یعنی سیلف گورننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتا ہے. آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گورننس کے ماڈلز لے لیں, مثلا آپ سوئٹزرلینڈ کا بہترین سمجھا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹون ہیں مثلا آلموسٹ صوبے کی حیثیت, بالکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں, اختیارات ان کے پاس ہیں. وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے عوام سے دور فیصلے رکھیں گے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہہ دوں, پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا کہ پاور نیچے تک جائے. میں اب سے نہیں, آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں, لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے, بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی, کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی, فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی. جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ, انہوں نے وہ پاورز لے لی. اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی, اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی, میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں, ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا, پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا, ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے, وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے, شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم, اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے, جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے, ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا, اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا, یعنی جو میئر بن جاتا تھا, جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا, باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا, اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے, تہران کا میئر ہے, لندن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے, ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ, لاہور کا مسئلہ, یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں, ان کو امپاور کریں, وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں, وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم, سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشن ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ, دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے, پانی کا, سب کچھ, یہ صرف
ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب آ جائیں جی NFC ایوارڈ پہ. دیکھیں NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%, صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے, تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا, میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے. یہ ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا, یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو, گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں, مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو, گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے, مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے, اتنا لوکٹس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں. جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں, سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے, کیونکہ نیشنل کرائسس ہے, اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا کیا ہم نے کوششیں کی, کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے, جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے, تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی, وہ بیچارہ کریش کر گیا, ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے, آپ کو پتہ ہے, صومالیہ وغیرہ, سوڈان کے اندر, اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے, کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں, ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس, جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا, مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں, اور اس میں ہم FAO کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا, کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے
اور کتنی حد تک کی ہے. اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے, اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی, تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات, کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں, وہی پالیٹکس ہے. لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے, ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے, ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا CCOP کا, جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح, یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں, ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی ایک ایک فیصلہ ہم نے چلا, سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے, 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی بادیاں لوگ 8-8 کمرے ایک کمرے میں ہوں, جدھر ڈیلی ویجر ہو, جدھر دیہڑی دار, جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دیہڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں, اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا, آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے, میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے, ایک طرف کرونا سے بچانا ہے, ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں, ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے, لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی, کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی, آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا, اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو, جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے, ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا, ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی سر, آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا, بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں, کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں, اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں, وہ نون لیگ کے صوبے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا, یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے.
اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو, کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہے کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں, ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح, میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں, جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے, انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے, جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں, مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے, جنہوں نے ان کی SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو, وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر, اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں, ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں, جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں. یہ جو ہمارا سب جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام, جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا. یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے, حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی, پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں, جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں, ہے پرائم منسٹر کا فنڈ, پیسے میں نے اکٹھے کیے, سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے. جی وزیر اعظم صاحب, 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے, اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے, 1/3 ابھی بھی ہونی ہے. 60 بلین, 60 ارب. دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں, تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے, تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے, اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا. مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی, کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے, تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے. ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں, انہوں نے اپلائی کیا. جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد. ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹس تھیں, ہم کفالت میں لے آئے تھے, ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا, مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے. یہ جو اب ہماری پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے
یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے. تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے. اس کے 2 راستے کھولے گئے جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی, ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1, اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا. پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی, پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا, اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی, بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے. اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا, بالکل ڈیٹا اور کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن, گاڑی کی اونرشپ, بلنگ, FBR کا سٹیٹس, فارن ٹریول سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے, پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا تھا, ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا. مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ مستحق نکلے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے. ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے. مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائڈ پہ رکھیں, اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں. اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا. پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا. KP کا صرف 1% بڑھا 16 سے 17, مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا. اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا, کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا, یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں. مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا, اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں, باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے, بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے. کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے. بہت ہم نے یہ اساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے, بہت اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں. ہوٹل کے ویٹر ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, درزی ہیں, پلمبرز ہیں, جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے. تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں. 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 50 لاکھ خاندان, اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ. اور پرائم منسٹر نے اس کو ریزسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا, یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر, تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں. حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے, لوگ تو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے, لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے, اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت پی ایم نے یہ کام کیا. اہم بات کہنا بھول گئی, یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں, ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جب, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں, جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے.
اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں، اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے. آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے. وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا